اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الرجل الصالح یأتی بالخبر الصالح والرجل السوء یأتی بالخبر السوء۔ تقریباً ایک ضرب المثل کی حیثیت سے اس حدیث کو دیکھا جانا چاہیے۔ یہ حدیث اپنے اندر بڑے مطالب رکھتی ہے اور انسان کی شناخت کا پیمانہ ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نیک انسان اگر کہیں سے آتا ہے تو اچھی خبر لے کے آتا ہے، اور برا انسان اگر کہیں وارد ہوتا ہے اور کہیں کسی جلسے میں آتا ہے تو بری خبر لے کے آتا ہے اور بری خبر لوگوں کو سناتا ہے۔ یعنی ہم اپنی جگہ کے اوپر کہیں نہ جائیں کسی انسان کی شناخت کے لیے، کسی انسان کو پہچاننے کے لیے وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے جو ہے وہ سرمایہ گزاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کوئی بجٹ معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے خاندان کو دیکھیں اور اس کے معاشرے کو دیکھیں اور اس کی نشست و برخاست کو دیکھیں اور اس کے مزاج کو دیکھیں اور اس کی طبیعت کو دیکھیں اور اس کی تعلیم کو دیکھیں۔ نہیں، ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ضرب المثل کے طور کے اوپر ہم سے ایک خاص بات بیان کرتی ہے، اور وہ یہ کہ یہ دیکھو کہ وہ اس کی زبان کے اوپر کیا خبریں ہیں، کیسی باتیں ہیں، کس طرح کی باتیں ہیں اس کی زبان کے اوپر۔ جیسی باتیں اس کی زبان کے اوپر ہیں ویسی ہی اس کی سرشت ہے، ویسی ہی اس کی خصلت ہے، ویسی ہی اس کی جبلت ہے، ویسے ہی اس کا مزاج ہے۔ برا مزاج ہے اس کا، غلط مزاج ہے اس کا، غلط فطرت ہے، غلط اس کی جبلت ہے۔ فطرت کبھی غلط نہیں ہوتی، فطرت ہمیشہ الہی ہوتی ہے۔ اس کے اوپر پردہ ڈالا جاتا ہے عادتوں اور جبلتوں کا۔ تو یہ عادتیں اگر غلط ہو گئیں تو وہ کہیں سے بھی آئے گا، غلط باتیں چن چن کر کے لا کے لوگوں سے بیان کرے گا۔ کوئی مثبت چیز بیان نہیں کرتا، وہ کوئی اچھی چیز بیان نہیں کرتا۔ وہ صاحب فلاں جگہ چوری ہو گئی، اور فلاں جگہ جو ہے وہ مثلا بدکاری ہو گئی، اور فلاں جگہ جو ہے وہ یہ کانڈ ہو گیا، اور فلاں جگہ وہ حرکت ہو گئی۔ اس کی زبان کے اوپر سوائے بری حرکتوں، برے خبروں کے، بری خبروں کے اور بری باتوں کے کوئی اور چیز نہیں ہوگی۔ لیکن جو نیک اور صالح انسان ہوگا اس کی حالت کیا ہوگی؟ اس کے لیے بھی کہیں کوئی کسی سرمایہ گزاری کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خاندان، اس کے طور طریقے، اس کی نشست و برخاست کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو بولتا ہے، وہ جو اطلاع دیتا ہے، وہ کیسی کیسی اطلاع دیتا ہے، کیسی خبریں پہنچاتا ہے۔ جب بھی کوئی صالح انسان اس دنیا کے اندر گھومے گا وہ اچھائیوں کی تلاش میں گھومے گا، اچھائی تلاش کرے گا، اچھائی ذہن نشین کرے گا، اچھی خبروں کو ذہن نشین کر کے دوسروں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ کسی بھی بری خبر کو وہ اپنی زبان کے اوپر لانا گوارا نہیں کرے گا، پسند نہیں کرے گا۔ اسے یہ پسند ہی نہیں ہوگا کہ بری خبریں اگر ہو بھی رہی ہوں تو وہ انہیں چھپائے گا، بری خبریں آشکار نہیں کرے گا۔ لیکن جو برا ہوتا ہے وہ خود بری خبریں آشکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو نیک انسان ہوتا ہے وہ اچھی خبریں آشکار کرنے کی اور ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور ان دونوں کا اثر کیا ہے؟ جہاں بری خبریں زیادہ آشکار ہوتی ہیں اور رائج ہوتی ہیں، یہ بری خبریں چھوت کی بیماریوں کے مانند ہوتی ہیں۔ برائی زبان سے عمل تک پہنچ جاتی ہے، زبان سے۔ جیسے کوئی بیل ہو، عنبر بیل، کسی بھی بڑے سے بڑے پھلدار درخت کے اوپر اسے آپ چڑھا دیجیے، وہ اس پھلدار درخت کی ایسی کی تیسی کر دیتی ہے۔ معاشرے کو اسی طرح سے برائیاں تباہ اور برباد کر دیتی ہیں، زبانوں پہ زبان، زبانوں سے زبان، زبانوں سے عمل، ایک زبان سے دوسری زبان، دوسری زبان سے تیسری زبان، سینکڑوں زبانوں تک وہی عمل میں ڈھل جاتی ہیں، اور پھر معاشرہ برا ہو جاتا ہے۔ اور یہی کیفیت انسان کے، اچھے انسانوں کی
اچھائیوں کے اظہار کی ہوتی ہے، کہ جس قدر اچھائیاں ظاہر کی جاتی رہیں اور زبانوں کے اوپر چڑھتی رہیں، اچھائیاں ہی معاشرے کے اندر رائج ہوں گی، اور جس قدر اچھائیاں رائج ہوں گی انسانی معاشرے میں، معاشرہ اسی قدر پاکیزہ، شگفتہ، نکھرتا ہوا، ترقی یافتہ بنے گا۔ لہذا صالح اور غیر صالح انسان کی پہچان کیا ہے؟ اس کی زبان دیکھیے، صالح اچھی خبریں سناتا ہے اور بد کردار انسان بری خبریں سناتا ہے، بد مزاج انسان بری خبریں سناتا ہے۔ پروردگارہ ہمیں صالح انسانوں میں شامل کر اور ہماری مزاج میں اچھی خبروں کی طرف رغبت پیدا کر اور برائیوں سے دور رکھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔